نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پس پردہ، میں آپ کا خادم مرزا سعید محمود بیگ محمود مرزا جیلمی آج کافی دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے منظرنامہ پیش کرتا ہوں۔ سخت سردی، دھند اور سیاسی موسم کی شدت، شادیوں کی بھرمار اور ایک طویل سفر کی تھکان اور NA61 کا ایک مشاہداتی دورہ، یہ سارے معاملات آپ سے دوری کا ذریعہ بنے۔ آج فوری طور پر ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت زیادہ دوستوں کے فون آئے، کوئی گھر تشریف لائے۔ ایک ہی سوال تھا کہ جی فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی 60 اور 61 سے منظور ہو گئے، جبکہ موصوف خود حوالات میں ہیں۔ میں نے کہا بھائی لاڈلا جہاں بھی رہے، جدھر بھی رہے، اس کی سہولت کاری موجود رہتی۔ پہلے تو جو ان پر نیب کا کیس بنایا گیا ہے، جس طریقے سے بنایا گیا ہے، یا بنانے والے نان ٹیکنیکل بندے تھے، یا وہ ان کو فیور کرنا چاہتے تھے۔ ایک انتہائی صحیح کیس کو غلط طریقے سے بنایا گیا ہے، مجھے تو اس میں وہ سزا ہوتے نظر نہیں آتے۔ رہ گئی انٹی کرپشن کی بات۔ انٹی کرپشن کے جو کیس ان پہ بنتے ہیں، جہاں انہوں نے کروڑوں روپے کے غیبن کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہے؟ ہم سارا عرصہ ان کے اقتدار میں چیخ کر بتاتے رہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ہی مثال کافی ہے، پنڈ دادا خان شہر میں جو چلڈرن پارک ہے اس کی، کہ وہ اتنی مالیت کا وہ زمین سمیت نہیں ہے جتنے اس پہ کروڑوں روپے کے تزئین و ریش کے نام پر وہاں سے فج پیمنٹ نکال لی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے یہ سارا کارروائی ہو رہی ہے، کیوں کہ کیسوں میں جان کوئی نہیں ہے اور انہوں کو مظلوم بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہیں وہ منظور ہو گئے۔ حالت یہ ہے کہ 2018 میں جو ان کے کاغذات نامزدگی تھے اتنے نامکمل تھے کہ ان کو بنیادی طور پر خود ریٹرننگ افسر کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر جب ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس طاقتور شخصیت نے جج کو کہہ کے اس کو رکوایا تھا۔ انہوں نے تکلف ہی نہیں کیا ان فارموں کو مکمل کرنے کا، پر کرنے کا۔ تو اب کی بار بھی وہ تو فواد حسین کے نام سے گئے تھے کاغذ ان کے، لیکن وہ ریٹرننگ افسر نے کہا کہ شناختی کارڈ پر فواد احمد آپ، تو یہ فواد حسین کا نام کیسے میں قبول کر لوں؟ تو خیر بات مختصر کرتا ہوں، ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ میں ان کے کاغذات کی منظوری کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آئند قرار دیتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو ان کے اس دن سے بھی مخالف تھے جس دن وہ حلف اٹھا رہے تھے وزارت کا، اور 3.5 سال آپ نے ان کا ظلم و ستم بھی برداشت کیا، اپنی معیشت، سیاسی سماجی زندگی برباد کر لی، لیکن آپ ان کے مخالف تھے۔ آج ان کو ویلکم کیوں کرتے ہیں؟ میں ویلکم اس لیے کرتا ہوں انہیں کہ اس دفعہ ان کی نوسر بازی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ وہ جن قوتوں کے لاڈلے ہیں کس حد تک لاڈلے ہیں، اور وہ ان کو کیسے لانچ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے وسائل اور اقتدار پر قبضہ، اور ود ان پی ٹی آئی وہ اپنا ایک گروپ فواد گروپ بنا رہے تھے، اب وہ گروپ بھی ان کا بھی تک پی ٹی آئی کو چمٹا ہوا ہے، اس امید میں کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی پر قابض ہوں گے۔ تو اب پتہ چل جائے گا، اگر پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ قیادت جو ہے اس کو کتنی مردم شناسی ہے، کہ بھئی ایک بندہ جس نے 4.5 سال اقتدار کا مزے لیے اور پی ٹی آئی کو یہاں تباہ کر کے رکھ دیا، پی ٹی آئی کے جینون لوگوں کو جناب تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہر لحاظ سے۔ کئی لوگ ان کے ظلم و ستم کی نظر ہو گئے، جان سے گئے، کئی جو ہے نا وہ دل ہار گئے۔ تو اس کے باوجود اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ بھی ایک تو جو لوگ ابھی تک اس امید پر بیٹھے ہیں کہ فواد سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ان کو بھی اپنا راستہ متعین کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جو اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ جو چند لوگ ابھی پی ٹی آئی کے کو چمٹے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی واضح موقع پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ابہام بھی دور ہوگا۔ ایک اور ابہام بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، چونکہ یہ بڑے گھر سے نسبت کی وجہ سے وپن میل کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا ہے، وگرنہ کسی حوالے سے بھی یہ بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن اب اس کی کلاس تبدیل ہو گئی ہے کہ کہاں وہ پھٹی ہوئی پینٹیں اور کہاں ٹوٹے ہوئے
جوتے اور کہاں جناب بغیر سائیکل کے اسکول کا سفر، اور کہاں آج لینڈ کروزر اور جناب اربوں کروڑوں خربوں کی جائیدادیں اور دولت۔ تو اب دارا پور خاندان اور یہ ان کے درمیان ایک بڑا جو ہے نا ان ریٹن معاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی زمانے میں جلال پور کے سادات اور دارا پور کے راجگان کے درمیان ہوتا تھا، جو سادات کی چھٹی ہونے کے بعد اب ان فواد اینڈ مطلوب کے درمیان ہے۔ وہ یہ کہ کوئی اور نہ آئے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی آئے لیکن کوئی اور نہ آئے، جیسے تھل میں شاہ نواز کے درمیان اور حاجی ناصر کے درمیان ہے کہ ہم دونوں میں سے جس کو ٹکٹ ملے اس کو سپورٹ کرے گا، اور اگر دونوں کو ملتا ہے تو آپس میں بڑے پیار اور محبت سے لڑائی لڑیں گے تاکہ تیسرا گھر کوئی نہ آئے۔ تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک دوسرے کو جب اقتدار میں تھے تو وہ ان فواد کے اقتدار میں جو کچھ دارا پور والے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، عام لوگ تو ایک طرف رہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اور اس آڑ میں کرتے رہے، وہ کہہ دیتے تھے کہ جی فواد صاحب بڑے خاندانی آدمی ہیں لہذا وہ تمہیں پوچھ ہی نہیں رہے، اور وہ کہہ دیتے تھے کہ جی دارا پور والے بڑے خاندانی آدمی ہیں۔ تو اب یہ دو خاندانی آدمیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک آپس میں جو ہے نا ایک پیج پر ہیں یا دوسرے پیج پر ہیں۔ اور ایک اور بات، بہرحال ہمارا تو موقف یہ ہے کہ فرق الطاف نے پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا تھا، نہ اس نے کسی دباؤ میں یا لالچ میں آ کر چھوڑی، اس کو نفسیاتی طور پر مجبور کر دیا گیا، اتنا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار انتظامیہ کے ذریعے کیا گیا اور اپنے ذاتی والے سے کیا گیا کہ مجبوراً اسے پلیٹ فارم بدلنا پڑا۔ لیکن لوگ کہیں گے ایک تعداد ہے جو کہتی ہے جی کہ نورا کشتی ہے، تو نورا کشتی والا معاملہ بھی جو ہے یہ ہم بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا کہ یہ دونوں حلقوں میں سے جی ان کے کاغذ منظور ہوئے ہیں، تو فرق الطاف نے آخر کسی ایک حلقے میں تو الیکشن لڑنا ہے نا، 60 میں لڑیں یا 61 میں لڑیں۔ اگر یہ فرق الطاف کے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اندر خانے، تو اب تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی نا جی، اب اندر خانے والی باتیں تو گئی نا کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک تو لوگوں کا جو ہے نا شعور وہ بہت بلند ہوا ہے، دوسرا یہ سوشل میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے اب کوئی بات چھپی نہیں رہنے دی، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جناب کہ وہ آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں یا وہ جانب لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب رہے گی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ کمزور ترین امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جانور ورکر کوئی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ وہ جذباتی وہ لوگ جو ہیرو ورشپ کے قائل ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند کا حصہ رہے ہیں نا ماضی میں، یہاں تو باندر جو ہے وہ اس کو دیوتا مانتے ہیں کہ وہ کیا ہوا کہ اس نے وہ سیتا کو راون کے محل سے نکال کے لے آیا، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ باندر کے تم کو آگ لگی اور اس نے برے محل میں پھر گیا اور برے محل کو آگ لگ گئی، سیتا کو بھاگنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے باندر کو دیوتا بنا لیا کہ یہ تو جی بڑا مطلب دیوتا ہے، اس نے تو دیکھ کے ہماری سیتا رہا کرائی ہے۔ تو جس علاقے میں کی ہسٹری یہ ہو کہ وہاں باندر ہیرو ہوں اور وہ جو ہیں دیوتے ہوں، تو وہاں تو یہ جو دیوتا پرست لوگ ہیں، ہیرو ورشپ والے لوگ، ان کا بھی یہ امیج بڑا ڈیمیج ہوا ہے کہ ان کا وہ ان کے سامنے سوشل میڈیا کی مہربانی سے بڑے بے ابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو وہ یہ ان کا نا بڑے بے ابرو ہو کر ہم کچہری میں بھاگے، تو وہ ان کا جو وہ تھا نا وہ سین وہ آج تک لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، تو اس لیے وہ سین بھی لوگوں کے سامنے ہے، وہ ہیرو ورشپ والے لوگ بھی اب ان کے ساتھ نہیں رہ گئے۔ اب رہ گئی وہ کہ بھئی انہوں نے جو جیلی جاٹزم بنایا ہوا تھا کہ بھئی ہم جی جاٹوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، تو جب فرق الطاف ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو 61 میں تو جاٹزم چلے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جاٹزم جو ہے وہ فرق الطاف کے ساتھ اس کے نانے فیروز الدین کی وہ کمائی ہے اور اس کے باپ چودھری الطاف کی وہ وراثت ہے، اور اگر یہ فرق الطاف میں آتے ہیں تو لوگوں نے پھر لدڑ کی گدی نشین کو ووٹ دینے ہیں یا ان مجاوروں کو ووٹ دینے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ جو ہے نا یہ اونٹ کسی کروڑا بیٹھ ہی جائے گا، اور یہ جو ڈرامہ بازی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب آر یا پار انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔